ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج کی گفتگو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور رسل اپنی قوموں کے لیے نمونہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان انبیاء اور رسل میں جو مقام و مرتبہ ملا ہے، قرآن مجید فرقان حمید متعدد مقامات پر اس کا ذکر کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ، ان کی شخصیت، اس کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اس پیغمبر کو اتنا جو مقام و مرتبہ ملا ہے، یہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات
کی تعمیل، اس کی پابندی، اس کی فرما برداری، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ اور ہر میدان کے اندر کامیابی، اس کے صلے میں اللہ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور پھر ان کی نسل سے کئی سارے انبیاء اور رسل کو پیدا فرمایا تاکہ میرے ابراہیم علیہ السلام کا نام اسی طرح زندہ اور روشن رہے۔ پھر ان کی سیرت طیبہ کو نہ یہ کہ صرف ان کی اپنی قوم اور امت کے لیے بلکہ امت محمدیہ کے لیے بھی بطور نمونہ اور اسوہ چن لیا، اور پھر انہی کی نسل میں سے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جس پیغمبر کے سب سے زیادہ کارنامے بیان ہوئے ہیں اور جس کے سب سے زیادہ اوصاف حمیدہ بیان ہوئے ہیں وہ یہی ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ بلند مقام ان کا حسب و نسب ان کے حسن و جمال کی وجہ سے نہیں تھا کہ اللہ نے ان کو خوبصورتی بہت زیادہ دی ہو، طاقت بہت زیادہ دی ہو، بلکہ یہ حد درجہ اللہ کے فرما بردار تھے، تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کرنے والے تھے۔ اللہ کا جو حکم آیا فوراً اس کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیا۔ اگر کسی ویرانے کے اندر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کا بھی حکم ہوا ہے تو صرف اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ابراہیم علیہ السلام سب کچھ کر گزرے۔ اتنا بلند مقام و مرتبہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے اس عظیم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرما رہے ہیں تو یہ ان کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے، اور اس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں اور بہت سارے سبق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی کئی ساری صفات ہیں جن کو اوصاف حمیدہ کہا جاتا ہے، اگر ان کو شمار کیا جائے تو وہ بہت ساری ہیں۔ اگر ان سب کو اختصار کے ساتھ اکٹھا کیا جائے تو وہ موٹی موٹی 6 عظیم خوبیاں ہیں جو ہر بندے کے اندر موجود ہونی چاہیے اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ محبت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے۔ ویسے تو ہر معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کی نقل بھی کرتے ہیں، اس کی چال ڈھال کو، اس کے لباس کو بغور دیکھ کر ویسا بننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی کو دیکھ لیا اس نے لباس ایسا پہنا ہے تو اگلے دن ہم بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اگر کسی کو دیکھ لیا کسی نے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں تو لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا مقصد کیا ہے، لوگ ویسے ہی لمبے بال رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھ پر، چہرے پر کوئی نشان، کوئی نقش، کوئی اس طرح کی چیز بنائی ہے تو لوگ فوراً ویسا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر جن کی بات اللہ کرتا ہے، جن کی بات اللہ کا قرآن کرتا ہے، جن کی صفات کو اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے، وہ دنیا کے کیسے عظیم لوگ ہوں گے جن کی صفات کو اللہ خود بیان فرمائے، جن کو اللہ نے چن لیا، ان کی صفات کو اپنی کتاب کے اندر بیان کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے محفوظ کر دیا کہ تمہارے لیے نمونہ یہ ہے، ایسا بن کے دکھاؤ جیسا میرا پیغمبر ابراہیم میرے کہنے کے مطابق پوری زندگی کرتا رہا، تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ۔ آپ پیغمبر کے اس مقام و مرتبے تک تو نہیں پہنچ سکتے، مگر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، جنت کے راستے پر چلتے ہوئے اس منزل تک ضرور پہنچ جاؤ گے
جو منزل اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت بنائی اور رکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اگر کوشش کریں تو وہ ابراہیمی بن سکتے ہیں، مگر ان کی اوصاف کو سنے بغیر، ان کی اوصاف حمیدہ کو پڑھے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ ان اوصاف کو پڑھے نہ، سنے نہ، ان پر غور نہ کرے اور وہ ویسا بن جائے۔ قرآن مجید کے اندر یہ بیان ہی اس لیے کی گئی ہیں کہ یہ اللہ کی وہ واحد کتاب ہے جو دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گی، تو یہ اوصاف حمیدہ بھی دنیا کے کونے کونے تک پہنچیں گے، تاکہ لوگوں کے لیے یہ عام پیغام ہو، لوگوں کے لیے عمل کرنا اتنا آسان ہو جائے، کوئی بندہ اس کی تلاش میں نہ رہے کہ اگر ہم وہ صفات اپنانا چاہیں، ان کو پڑھنا چاہیں تو ہمیں کہاں ملیں گی۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید جہاں سب سے بڑی جانے والی کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی زینت انبیاء اور رسل کے پیارے واقعات اس میں مزین کر دیے، ان اوصاف حمیدہ کو اس کے اندر پرو دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی جو کچھ خوبیاں ہیں، اگر کوئی شخص اپنے دل میں یہ تڑپ رکھتا ہے کہ میرے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا ہو جائیں، میں بھی اللہ کا چنا ہوا بندہ بن جاؤں کہ اللہ مجھ پر مہربان ہو جائے اور اللہ مجھ سے محبت کرے کہ میں اس کے چاہنے والے بندوں کے نقش قدم پہ چلوں، اور اس کے چاہنے والے بندے اللہ کے انبیاء اور رسل ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی جو خوبیاں ہیں، جو صفات ہیں، ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی سب سے پہلی خوبی اور صفت قرآن مجید نے بیان کی، ان ابراہیم کان امتن قانتن۔ ابراہیم علیہ السلام ایمان کے اعتبار سے تو ایک امت تھے، ایک پہاڑ تھے۔ اکیلے بندے کا ایمان اتنا قوی اور طاقتور تھا جتنا کہ پوری امت کے لوگوں کا ایمان ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کی خوبی ایمان کے ساتھ ساتھ ان کی صفت یہ تھی قانتا للہ، وہ اللہ کے لیے فرما بردار بن چکے تھے۔ اللہ کے لیے فرما برداری کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی کوئی بات، اپنی کوئی مرضی نہیں چلاتے تھے۔ مرضی چلے گی اللہ کی چلے گی، بات چلے گی اللہ کی چلے گی، جو حکم اللہ کا ہے میں ویسا کروں گا، میری اپنی کوئی خواہش نہیں، میری اپنی کوئی مرضی نہیں، بس میں تو اللہ کے حکم کے تابع ہوں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ جو ہماری خواہشات ہیں، ان خواہشات کو بھی شریعت کے تابع کرنا، یہ ہے فرما برداری، کہ بندے کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو۔ بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو مکمل اللہ کا مطیع و فرما بردار بنا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ عظیم صفت موجود تھی کہ وہ اللہ کے لیے فرما بردار تھے، حنیفہ، وہ یک طرفہ تھے، وہ کسی گروپ یا جماعت کا حصہ نہیں تھے، اپنی قوم اور اپنی برادری کے ایک فرد ہونے کے ساتھ وہ یک طرفہ تھے، ان کے کسی معاملے میں ان کی مداخلت نہیں تھی۔ قوم کے لوگ مشرک ہیں، شرک کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کا جوڑ نہیں تھا، ان کے ساتھ ان کی بیٹھک نہیں تھی۔ اللہ والے تھے، ان چیزوں سے نفرت کرنے والے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام کا مشرکین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ باپ بھی مشرک تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی، اپنے والد کی اطاعت اور فرما برداری اس حد تک کرتے تھے جہاں اللہ کی اطاعت اور اس کی حد موجود ہے۔ گویا اپنے والد کی وہ بات مانتے تھے جو اللہ کی اطاعت میں ہے، اور جہاں والد کی بات اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے وہاں وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے، وہ صرف اللہ کی مانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبی اور یہ صفت ہم اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز
ہمارا ایمان حقیقی ایمان ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسجد میں ہیں تو ہماری زبان پر اللہ اللہ ہو، ہم مسجد سے باہر نکلیں تو شیطان بھی ہم سے پناہ مانگے کہ ہمارا کردار مسجد میں کچھ ہے اور مسجد کے باہر کچھ ہے، ہم کسی محفل میں اور مجلس میں کچھ نظر آئیں اور کسی جگہ کچھ نظر آئیں۔ یہ منافقانہ جو رویہ ہے دین اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر تھوڑا سا نظر تو دوڑاؤ کہ ان کے ماننے والے تھے کتنے اور مخالفین کتنے تھے، مگر تنے تنہا کھڑے ہیں، کسی کے ساتھ نہیں ملے۔ وہی دعوت، وہی پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، مخالفتیں ہو رہی ہیں، مگر لوگوں نے جو لالچ بھی دیے کسی کی بات نہیں مانی۔ لوگوں نے آگ کے اندر پھینکنے کی جب کوشش کی اس وقت بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کوئی نرمی پیدا کر دی ہو، بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش کی ہو، نہیں، اللہ کا پیغام اسی وحدانیت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا۔ اگر ہم یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمارا ایمان اتنا پکا اور مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر دین کے معاملے میں کسی جگہ کوئی تنگی یا پریشانی آتی ہے ہم اپنے عقیدے کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اپنے ایمان کے اندر کمزوری اور جھول پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ وقتی پریشانیاں، مصیبتیں اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، اتنا آزماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا ابراہیم علیہ السلام ہوں، ان کی زندگی کو ذرا پڑھ کر تو دیکھو، اتنی بڑی آزمائش، اللہ کے پیغمبر کو لوگ اٹھا کر آگ کے اندر پھینک دیں، اس سے بڑی کوئی آزمائش ہو سکتی ہے؟ اور ہمارے جیسا بندہ چھوٹی موٹی پریشانیوں یا مصیبتوں کو دیکھ کر جو دین کی دعوت کی وجہ سے آتی ہیں حیران ہو جاتا ہے، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان ڈگمگانا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا بنے گا، میری قوم، میری برادری، رشتہ دار، عزیز و اقارب، میرا کیا بنے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی خاندان تھا، ان کی بھی قوم تھی، ان کا بھی وہاں پر قوم کے لوگوں کے اندر ایک نام تھا، مگر ہر چیز کی قربانی دے رہے ہیں صرف اللہ کی وجہ سے۔ تو پھر اللہ نے کتنا نوازا، اتنا نوازا کہ اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ کی دوستی ملتی ہے بندے کو جو آزمائشوں کے اندر پورا اتر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان اور عقیدے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، ڈٹے رہے۔ موت آنی ہوتی ہے اور ایک ہی دفعہ آنی ہوتی ہے، یا تو بندہ سر اٹھا کے جی رہا ہو تو موت آ جائے تو وہ شہادت کی موت ہوتی ہے، اور انسان اگر اپنے عقیدے اور ایمان کو چھوڑ کر جھک گیا اور وہ والی اگر موت آ گئی تو پھر آپ دیکھیے موت کیسی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام تمام قسم کی پریشانیاں، تمام قسم کی مصیبتیں جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے، اور ان کی یہ سب صفات کا حصہ بنتی رہی۔ ان کا ایک ہی نعرہ تھا، لوگوں ہمارا خالق و مالک اللہ ہے جو اپنے عرش پر موجود ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، ہم اسی سے مانگتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے۔ یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو دیا جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ اس دور کے لوگوں کے عقائد کو دیکھ لیجئے اور آج کے مسلمانوں کے عقائد کو دیکھ لیجئے، تھوڑی سی پریشانی، تھوڑی سی تکلیف، کوئی بیماری یا گھر کے اندر کوئی ایک مریض، آپ اپنے بھی عقیدے اور ایمان کو تھوڑا سا چیک کر لیجئے۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے نا، تو ہمارا ایمان اور عقیدہ کیسے ہے؟ تھوڑی سی پریشانی ہو گئی تو ہم دیر ہی نہیں کرتے، کبھی کسی بابے کے پاس، کبھی کسی بزرگ کے پاس، کبھی کسی مزار پہ، کبھی کسی پاس، کبھی کہاں کبھی کہاں، اللہ کے در کو چھوڑ کر در در کے ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور جہاں جس نے جو پتہ بتایا وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا سوچئے تو صحیح، جب یہ بابا پیدا نہیں ہوا تھا، جب یہ پیر صاحب پیدا نہیں ہوا تھا تو یہ دنیا کا نظام کون چلا رہا تھا یہ؟ اور جب یہ زندہ ہے، زمین پر ہے، تو آپ اس سے بات کرتے ہو تو اس کو آپ کی آواز نہیں جاتی،
یہ آپ کے منہ کے قریب اپنا کان کرتا ہے کہ زور سے بولو، آواز نہیں آ رہی، اور جب یہ مر جاتا ہے، قبر کے اندر ہے، اوپر مٹی ہے، تو اب آپ عقیدہ بناتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اندر سن رہا ہے۔ اگر یہ سن رہا ہے اور وہ مردہ ہے اور آپ زندہ ہیں، آپ قبر کے اوپر ہیں، تو وہ جو وہاں سے آواز دے رہا ہے، آپ تو زندہ ہیں نا، تو آپ کو آ رہی ہے آواز؟ آپ زندہ ہیں، آپ سن نہیں سکتے ہیں، وہ مردہ ہے وہاں، وہ سب کچھ سن رہا ہے۔ یہ عقیدہ کن کا بن گیا؟ مسلمانوں کا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچئے جو بندہ یہ عقیدہ رکھے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ صرف اللہ ہی ہے جو دل کی بھی جانتا ہے، کوئی زور سے پکارے، کوئی آہستہ پکارے، کوئی سوچے، سب جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے۔ یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ اور اگر مردوں پر لوگوں کا یقین ہو اللہ کو چھوڑ کر جو کہ زندہ اور جاوید ہے، تو پھر اس سے بدترین لوگ اور قوم کون سی ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام کی جو خوبیاں ہیں اگر ان پر نظر ڈالیں تو پتہ یہ چلتا ہے اس دور کے اندر جو بت پرستی تھی وہ اتنے عروج پر تھی کہ قوم کے چھوٹے بڑے سارے ایک ہی راستے پر تھے۔ کوئی بت بنا رہا ہے، کوئی گھڑ رہا ہے، کوئی تراش رہا ہے، کوئی ان کو نہلا رہا ہے، کوئی ان کو پالش کر رہا ہے۔ بازار لگے ہوئے۔ کیسے بازار لگے ہوئے؟ جیسے کسی مزار پہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں دھاگے بیچ رہے ہوتے ہیں، جو بھی وہاں بندہ جاتا ہے اس کو دھاگا وہ باندھ دیتے ہیں اور اس کے پیسے بھی لیتے ہیں، اور نام کیا ہوتا ہے؟ یہ فلانے بابا جی نے دھاگا دیا ہے۔ سوچئے وہ دھاگا آپ کو بابے نے دیا ہے؟ بابا تو قبر کے اندر ہے، بابے کو تو اس دھاگے کا پتہ بھی نہیں ہے جو دھاگے آپ بیچ رہے ہیں۔ تو آپ کا ایمان کس چیز پر ہے؟ ایک دھاگے کے اوپر۔ جس بندے کا ایمان ایک دھاگے کے اوپر ہے، جس بندے کا ایمان ایک کڑے کے اوپر ہے، جس بندے کا ایمان ایک چھلے کے اوپر ہے، اس بندے کا کیا ایمان ہے؟ پھر وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کا ذکر کیا۔ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، یہ جو جتنے بھی فتنے ہیں یہ سارے چھوٹے چھوٹے فتنے، اور آج کے دور کے لوگوں کا ان فتنوں کی وجہ سے ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ روڈ پہ چلتی ہوئی گاڑی، راستے میں کوئی قبرستان یا مزار نظر آئے تو گاڑی میں اگر ٹیپ لگی ہے، گانے چل رہے ہیں، تو ڈرائیور وہ ٹیپ بند کر دیتا ہے اس مزار والے بابے کی عزت کی وجہ سے۔ بابے کی اتنی عزت ہے کہ وہ ٹیپ بند کرتا ہے، تھوڑا سا آگے گزر گئے تو دوبارہ کھول دیتا ہے۔ جو ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ خالق و مالک، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ کی توہین میں، اس کی گستاخی کے اندر گانے بھی بنے ہوئے ہیں، بج بھی رہے ہیں، یہ قوم سن بھی رہی ہے، دھمالے بھی ڈال رہی ہے۔ اللہ کے نام کی کوئی حیا نہیں اس قوم کے اندر، مگر مردوں کی اتنی ہے کہ ان کی تعظیم بھی ہے اور ان کی عزت بھی ہے۔ وہ کر کچھ بھی نہیں سکتے مگر یہ ان سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنا کمزور عقیدہ، اور اس کے مقابلے میں فتنہ دجال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دجال کو اختیار دے گا۔ دجال کو اختیار کیا دے گا؟ اگر وہ حکم کرے گا بادلوں کو بارش برسا تو بارش ہونا شروع ہو جائے گی، وہ حکم دے گا بارش بند ہو جائے تو بارش بند ہو جائے گی۔ اب لوگ سب دیکھ رہے ہوں گے، وہ ایک بندے کو قتل کرے گا، لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ قتل ہو گیا، وہ دوبارہ اس کو کہے گا زندہ ہو جا، بندہ زندہ ہو جائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جب یہ سب کچھ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، آج آپ کوئی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہوں گے، اتنا گندا انسان، بدبو اس سے آ رہی ہے اور لوگ اس کو چوم رہے ہیں، اس کو سجدے کر رہے ہیں۔ کون ہے؟ یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ پہنچی ہوئی ہستی ہے، اتنا گندا جس نے کبھی استنجا بھی نہیں کیا ہوگا، اس کے سامنے جھک رہے ہیں۔ تو جب یہ لوگ دجال کو دیکھیں گے کہ یہ تو بارش بھی برسا رہا ہے، یہ تو زندہ بھی کر رہا ہے، تو کیا خیال ہے یہ دجال کو اپن رب مانیں گے نہیں مانیں گے؟ بولیں گے یہی ہے سب کچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا دجال ایک آنکھ سے کانا ہے اور اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہے،
اور تمہارا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں تمہیں دجال کی نشانی بتا رہا ہوں۔ مگر لوگ دجال کی نشانی کہاں دیکھیں گے؟ کیونکہ ان کا دھیان اس نشانی کی طرف جائے گا نہیں، ان کا دھیان ہوگا اس کے کرتب کی طرف، اور لوگ اس کے کرتب کو دیکھیں گے، کیونکہ ایمان اور عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں تو لوگ کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آپ کسی مزار کے پاس کھڑے ہو کے لوگوں کو بول دو یہ بابا کچھ نہیں کر سکتا، لوگ آپ کو پکڑ کے مار دیں گے کہ یہ بابے کی توہین کر رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ لوگ اس کے بارے میں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے۔ تو جو دجال ہوگا وہ لوگوں کا کتنا بڑا پیر ہوگا، اس کی بھی ایک قوم ہوگی، اس کے بھی ساتھی ہوں گے، تو جو اس کو اپنا پیر مانیں گے ان کی دنیا بھی برباد اور ان کی آخرت بھی برباد۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا عقیدہ دیا؟ لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ تم نے جن جن کو اپنے رب بنایا ہوا ہے، معبود بنایا ہوا ہے، گھڑ کے رکھا ہوا ہے، یہ کچھ نہیں سنتے، یہ کچھ نہیں بولتے، یہ کچھ نہیں دیکھتے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم نے خود ان کو بنایا؟ مگر قوم کے لوگوں کے پاس جواب تو کوئی نہیں ہوتا تھا، مگر چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے تھے۔ آج یہ سارے پیر بزرگ بابے یہ سارے آج ہمارے محتاج ہیں، مگر لوگوں نے ان کو اتنا بڑھا چڑھا لیا کہ ان کے سامنے نعوذ باللہ جھکتے بھی ہیں اور ان کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اور یہ دین اور شریعت سے ہٹ کر یہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں یہ سب شرک یا امور ہیں، کسی مومن کو مسلمان کو یہ کام زیب نہیں دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں، ان کے صفات کے اندر دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ کے حد درجہ شکر گزار بندے تھے۔ شکر گزاری ان کی زبان سے اور ان کے عمل سے ٹپکتی تھی، اور شکر گزاری کا حکم اللہ نے خود دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرے شکر گزار بن جاؤ تو میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا، تمہیں جتنا میں نے دیا ہے اس ملنے پہ تم شکر کرو، میں تمہیں مزید بڑھا کر دوں گا۔ یہ اللہ کا اپنے بندوں سے وعدہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کے اتنے قدردان کہ اولاد اللہ نے جب نہیں دی تھی تو بھی اللہ کے شکر گزار تھے، اور جب اللہ نے نعمت عطا فرما دی اولاد کی شکل میں تو اس سے بڑھ کر اللہ کی نعمتوں قدردان ہو گئے کہ اللہ یہ بھی تیری طرف سے ایک آزمائش تھی کہ تو نے مجھے آزمایا، اور اس پر بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے آزمائش کے اندر مجھے پورا اتارا۔ ابراہیم علیہ السلام کے قرآن مجید الفاظ بیان کرتا ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ میں تو تیرا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تو نے میری دعاؤں کو سن لیا، اور جو میں نے مانگا تو نے مجھے وہ عطا فرمایا، میں تو تیرا شکر گزار بندہ بن رہا ہوں۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر بندہ حد درجہ شکر گزار ہونا چاہیے، مگر جب ہم خوشحال ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں الا ماشاءاللہ، مگر جب ہم پریشان ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں تب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب آپ خوشحال ہوتے ہیں آپ کو تب بھی اللہ کا شکر گزار بندہ ہی بننا ہے، اور یہ آپ کے اندر خوبی ہونی چاہیے۔ جب ہمارا کوئی کام ہو جاتا ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ شکر ادا کرنا یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے بندے اس کے لیے شکر کے الفاظ کہیں۔ اللہ کی نعمتوں کے اندر بے شمار نعمتیں، اولاد کی نعمت ہے، مال کی ہے، صحت کی ہے، جان کی ہے، تندرستی کی ہے، یہ جتنی چیزیں اللہ نے بطور نعمت آپ کو عطا فرمائی ہیں، ایک ایک نعمت کے شکر کے اندر اگر سارا دن آپ سجدے میں گرے رہو تو بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہوتا، مگر آپ جب زبان سے الحمدللہ کہہ دو تو اس پر بھی میرا رب خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر گزار بن رہا ہے۔ آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں اس پر بھی آپ الحمدللہ کہیں، اس پر بھی اللہ خوش ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا شاکرا لانعمی، وہ میری نعمتوں کے بڑے قدردان تھے۔ قدردان، نعمتوں کی قدر کرنا،
یعنی اللہ کی کوئی بھی آپ کے پاس نعمت ہے، اس کی قدر یہ ہے کہ آپ اس کی بے عزتی نہیں کریں گے، بے حرمتی نہیں کریں گے یا اس کی توہین نہیں کریں گے۔ آج آپ دیکھ لیں اپنے گھروں کے اندر یا کچھ پروگراموں کے اندر جب کھانا کھا لیتے ہیں، کھاتے ہوئے کھانا جو ہم لیتے ہیں اپنے برتن میں پلیٹ میں ڈالتے ہیں تو کتنا ڈالتے ہیں، اس میں سے کھاتے کتنا ہیں، پھر ضائع کتنا ہوتا ہے، اور وہ ڈھیروں کے ڈھیر کہاں پھینکے جاتے ہیں۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آپ اپنے گھر کی چار دیواری کے معاملات کو دیکھیں کہ گھر میں ضرورت کتنی ہوتی ہے اور چیز آتی کتنی ہے، کسی غریب کے منہ میں نہیں جاتی بلکہ وہ کچرے کے ڈھیر پہ جاتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی صفات کے اندر شاکر لانعمی، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے۔ قدر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جتنی ضرورت ہے اتنی آپ نے چیز لی، اور اس میں سے اتنی نہیں بچی کہ جس کو آپ پھینک دیں بلکہ ساری استعمال ہو گئی۔ اگر اس میں کچھ زیادہ ہے تو وہ کسی غریب کو، پڑوسی کو دے دو تاکہ وہ کھا لے اور اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی قدر ہے۔ اور چیز اتنی وافر لے کر آنا، وہ ضائع ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، اور یہ نعمتوں کا جو ضیاع ہے اس پر بھی قیامت کے دن اللہ پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفات کے اندر یہ اہم ترین صفت ہے جس کو آج اپنانے کی ضرورت ہے۔ تیسری خوبی ان کی زندگی کی جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ اگر ان کے ہاں کوئی مہمان آ جاتا تو ابراہیم علیہ السلام ان کی خدمت، ان کی تواضع، ان کی ضیافت، اس کا اہتمام کرتے۔ اللہ کے پیغمبر ہیں مگر ان کی ضیافت کے لیے جو اہتمام کیا جاتا جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، کیا خوبی اللہ نے رکھی تھی ابراہیم علیہ السلام کے اندر۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف دو پیغام دینے والوں کو بھیجا۔ جیسے وہ پیغام دینے والے ان کے پاس آ کر پہنچے قالوا سلاما، تو انہوں نے آ کر سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان کو بٹھایا۔ وہ بیٹھے، سلام دعا کی، حال احوال کیا، تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے فوراً اٹھے۔ ان جاء بعجل حنیذ، ان کے ہاں بچڑا تھا، بچڑا، گائے کا بچڑا جو آج کل لوگ قربانی کے لیے تلاش کر رہے ہیں۔ مہمان کتنے آئے؟ صرف دو مہمان۔ ابراہیم علیہ السلام حال احوال کر کے اٹھے، اس بچڑے کو ذبح کیا، اس کو بھونا، تیار کیا اور لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا کہ میرے مہمان آئے۔ دو مہمانوں کے لیے ایک بچڑا۔ یہ ضیافت کون کر رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام۔ اس دور کے اندر اتنے مہمان نواز لوگ تھے، شاید ہو سکتا ان کی جسامت بھی ہم سے بڑی ہو، وہ کھاتے پیتے بھی زیادہ ہوں، مگر ان کے دل بھی بہت بڑے تھے۔ بچڑا دو آدمیوں کے لیے۔ اس کے بعد لوگوں میں کمی آتی گئی، کہاں بات بکرے تک پہنچی، پھر وہ مرغی تک پہنچی، اور آج فارم مرغی تک آ گئی ہے، اور اس سے اللہ کی پناہ۔ ناراض نہیں ہونا، بہت سارے لوگ میرے بھائی دوست کاروباری بھی ہیں، ویسے ایک بات کر رہا ہوں جو صورتحال چل رہی ہے۔ تو جب لوگوں کے دل بڑے تھے تو چیزیں اسی طرح کی پیش کی جاتی تھی، مگر مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا تو انہوں نے کہا بھی ہم تو نہیں کھائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا پریشان ہو گئے، کیونکہ اس دور کے اندر لوگوں کے اندر یہ عام معمول یا رواج تھا کہ جو کسی کے ساتھ دلی طور پر ناراض ہوتا تھا یا کوئی دشمنی ہوتی تھی وہ اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا، یعنی اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ تو یہ دو مہمان جن کے سامنے کھانا رکھا، انہوں نے کہا بھی ہم تو نہیں کھائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑا پریشان ہوئے، تو وہ جو مہمان تھے انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ پریشان ہیں، تو انہوں نے پھر بتایا، کہا بات دراصل یہ ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم انسانی شکل میں تو آئے ہیں آپ کے پاس، ہمیں اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ ہم آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ اب اللہ آپ کو آپ کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دے گا۔ یہ خوشخبری دینے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کو بیٹا اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے میرے ابراہیم کو یہ اطلاع دے دو۔ تو ہم ہیں اصل میں فرشتے، انسانی شکل میں آئے ہیں،
اور آپ سے ملاقات کرنے کے بعد ہم نے جانا ہے اللہ کے پیغمبر لوط علیہ السلام کی طرف۔ تو جو لوط علیہ السلام ہیں، ان کی جو قوم کے لوگ ہیں وہ بڑے گندے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کی بڑی نافرمانیاں شروع کی ہوئی ہیں، انہوں نے وہاں پر اغلام بازی شروع کی ہوئی ہے، وہ لوگ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، گناہوں پر لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم آپ سے مل کر فارغ ہو کر اس قوم کی طرف جائیں گے اور ان پر جا کر اللہ کی طرف سے عذاب مسلط کرنا ہے، تو ہم جائیں گے ادھر۔ تو ہم آپ کے مہمان ہیں، انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں، تو لہذا ہم نہیں کھائیں گے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں جتنے بھی نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، وہ علم غیب بھی جانتے ہیں، تو یہ قرآن مجید کیا بیان کر رہا ہے؟ ابراہیم اللہ کے پیغمبر تھے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے پاس یہ آنے والے دو آئے، انسانی شکل میں آئے، تو یہ کیا سمجھے کہ انسان ہی ہے؟ مگر جب کھانا پیش کیا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا سمجھے کہ یہ انسان ہیں؟ اگر یہ جانتے ہوتے، علم غیب ان کے پاس ہوتا تو یہ اپنا بچڑا ذبح کرتے ان کے لیے؟ نہیں کرتے نا۔ اور ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا یہ آئے کیوں ہیں۔ جب انہوں نے بتایا ہم اس کام کے لیے آئے ہیں تو ان کو پتا چلا کہ اچھا مجھے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ اگلی بات بھی انہوں نے بتائی تو پتا چلی کہ اچھا یہاں سے ہو کر یہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں اور اس قوم پہ بھی عذاب آنے والا ہے۔ تو قرآن مجید جو بیان کر رہا ہے اس پر آپ غور کریں گے تو آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا کہ اصل میں قرآن مجید کیا عقیدہ بیان کر رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کی تکریم کرے۔ تکریم سے مراد اس کی اچھی مہمان نوازی اور اس کی خدمت ہے۔ مہمان کیونکہ رحمت ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی مزید خوبیاں اور ان کی صفات جو بقیہ ہیں وہ انشاءاللہ پھر صحیح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک سوال ہے، دوران خطبہ امام صاحب اپنے خطبے کو روک کر کیا لوگوں کو سنتیں ادا کرنے کے لیے ٹائم دے سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں ایک دفعہ دوران خطبہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور آ کر بیٹھ گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھو 2 رکعتیں پڑھو اور پھر بیٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روکا نہیں کہ آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، آپ رک گئے ہوں جب تک اس بندے نے 2 رکعتیں پڑھی ہوں، بلکہ دین اور شریعت کے اندر جمعے کے دن خطبے سے پہلے مسجد کے اندر پہنچنے کی تعلیم ہے تاکہ لوگ پہلے آئیں اور نوافل ادا کریں۔ جمعے کے دن جمعے سے پہلے کوئی سنتیں نہیں ہوتی، صرف نوافل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دوران خطبہ آئے تو 2 رکعتیں پڑھے اور بیٹھ جائے، اور اگر کوئی خطیب ایک خطبہ مکمل کر کے بیٹھتا ہے اور لوگوں کو ٹائم دیتا ہے کہ لوگ 2 رکعتیں پڑھ لیں اور اس کے بعد وہ خطبہ شروع کرتا ہے، یعنی ان کو یہ ٹائم دیتا ہے سنتیں پڑھنے کے لیے یا نوافل پڑھنے کے لیے، تو یہ کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک غیر شرعی عمل ہے۔
دین اور شریعت وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان